سورہ الانفال کی آیت نمبر 30 میں رب فرماتا ہے، وہ اپنے منصوبے بنا رہے تھے اور اللہ اپنا منصوبہ بنا رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ جب تمہارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں نا، تب وہاں سے اللہ کی منصوبہ سازی شروع ہوتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ جیسے تم نے مانگا تھا ویسے نہیں ملا، تو اب شاید یہ کبھی بھی نہیں ملے گا، لیکن تم یہ بھول جاتے ہو کہ جو دینے والا ہے اسے دلوں کو مطمئن کرنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ تم تو نقصان کا سوچے بغیر ہی تدبیر کر لیتے ہو، لیکن وہ تمہاری بہتری دیکھ کر اپنی خفیہ تدبیریں لڑاتا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت میں رب فرماتا ہے، جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ دھتکار دینا اللہ کی ذات کا حصہ نہیں رہا، اور دعائیں نہ عرش سے وہیں سے نہ موڑ دی جاتی ہیں اور نہ رد کی جاتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جیسے اللہ ہمیں سن نہیں رہا، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ ہر التجا کو سنتا ہے، جو منہ سے کہہ دی جاتی ہے اور جو ہم چاہ کر بھی کہہ نہیں پاتے۔ بس کبھی کبھار وہ ہمارا صبر آزماتا ہے، ہماری محبت کا امتحان لیتا ہے کہ کیا میرا بندہ مجھ پر اتنا یقین رکھتا ہے کہ میری رضا کے لیے انتظار کر سکے، مجھے راضی کرنے کے لیے صبر کر سکے۔ پھر جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی من پسند چیز کی قربانی دیتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے صلے میں ہماری وہی من پسند چیز بہتر بنا کر واپس عطا کر دیتا ہے۔ اور اللہ اس محبت کو بھی ادھورا نہیں رکھتا جس کا رازدار اس کے سوا کوئی نہ ہو، جس کا تعلق پاکیزگی سے ہو، جس کے لیے انسان اللہ سے رجوع کرے۔ تمہیں جب جب لگے کہ دل درد سے بھر آیا ہے پر لوگوں سے کچھ کہنے کی سکت باقی نہ ہو، تو لفظوں کو اشکوں کا لباس پہنا کر سجدہ ریز ہو جانا کہ اس رب کے ہاں سچے سجدوں کی ناقدری نہیں ہوتی۔ اگر کچھ وقت صبر کر لیا جائے تو دل کی حالت بھی سدھر جاتی ہے اور اللہ اس شے کو بہتر عطا کر دیتا ہے، اور بے شک اللہ اتنا ہی وہ ڈالتا ہے جتنا آپ برداشت کر سکیں۔ اس لیے کبھی مت سوچیں کہ یہ حالات آپ کی برداشت سے باہر ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ جانتے بھی نہیں آپ کتنے مضبوط ہیں۔